یہ سن 2004 کی بات ہے۔ تب میری عمر تقریباً 9 برس کے قریب تھی۔ میرے والد بزنس مین تھے اور میری ماں ایک پارلر چلاتی تھی۔ میں اسکول کے بعد دن بھر ٹی وی کے سامنے فلمیں دیکھتی رہتی، جس سے میری پڑھائی کافی متاثر ہو رہی تھی۔ ایک دن میری امی ابو کو اس بات کا خیال آیا اور ان لوگوں نے گھر پر ایک ٹیوٹر رکھنے کا فیصلہ کیا، جو مجھے بہت برا لگا۔ ایسا لگا جیسے میری آزادی کو ختم کر کے مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک آزاد پرندے کو ہمیشہ کے لیے ایک پنجرے کی قید میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر اگلے دن میں فلم دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک 30 برس کا آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ کیا چاہیے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام سین ہے اور میں آپ کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر آیا اور آتے ہی مجھے رخسار پر کس کیا اور نام پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ میں سہمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور اپنا ہاتھ میرے سر اور پورے جسم پر پھیرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں گھر کی گھنٹی بجی اور اس شخص نے مجھے نیچے اتارا اور کہا کہ جاؤ بیٹی، دروازہ کھولو۔ میں گئی، دروازہ کھولا تو دیکھا میری ماں تھی۔ امی نے پوچھا کہ کوئی ٹیچر آیا ہے؟ میں نے سہمے اور دھیمی آواز میں ہاں بولی۔ امی نے میری طرف توجہ دیے بغیر سیدھا ٹیوٹر کے پاس گئی اور اس سے آل و احوال کیا، اس کو پانی اور چائے دی اور مجھے بکس لانے کو کہا۔ میں نے اپنی بکس لائی۔ پھر امی اٹھی اور مجھے بولا کہ آؤ دروازہ بند کرو، مجھے پارلر جانا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور جب پیچھے مڑی تو ٹیوٹر انکل میرے سامنے تھا اور پھر سے مجھے باہوں میں اٹھایا اور صوفے پر لے گیا۔ پھر مجھے ادھر ادھر ہاتھ لگایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کچھ دیر کے لیے میرے بکس کھولے اور مجھے پڑھایا اور اٹھ کے چلا گیا۔ میں پریشان تھی۔ اگلی دن پھر سے وہی سارا کچھ ہوتا رہا اور اسی طرح 7 مہینے گزر گئے اور میں نے اس نسبت کسی سے کوئی ذکر نہ کی تھی۔ اب مجھے ٹیوٹر کی ان حرکات کی وجہ سے شہوت آ رہی تھی۔ میں اب ان حرکات کا معنی بھی بخوبی جاننے لگی تھی۔ اگر کبھی ٹیوٹر نہ آتی تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی آ گرتی۔ میں شدت سے ٹیوٹر کا انتظار کرتی، یا کبھی گھر پر امی ہوتی یا مہمان آتے تو اس دن مجھ پر قیامت آ گرتی۔ پھر یہ سلسلہ قریباً 2 سال تک چلتی رہی۔ ایک دن ٹیوٹر نے اپنی حد پار کر دی۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری دنیا ہی اجاڑ ڈالی۔ میری عمر بمشکل 11 برس تھی۔ میں لہو لعان کئی ہفتوں تک رہی۔ ٹیوٹر نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس چیز کا ذکر کسی سے کروں تو وہ میرے پورے فیملی کو قتل کر دے گا۔ ایک دن اچانک میری امی کمرے میں آئی۔ میرے خون سے لت پت کپڑے جو کمرے میں بکھرے ہوئے تھے سب کچھ دیکھ لیا اور زور زور سے چلانے اور رونے لگی۔ میری بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں ڈر کی وجہ سے چھپ رہی۔ پھر اس نے بار بار اصرار کیا۔ میں نے ڈرتی ہوئی سارا قصہ شروع سے امی کو بتا دیا۔ امی چیخ و پکار کرنے لگی اور ابو کو گھر سے ٹیلی فون کر کے بلایا اور ابو آ گئی۔ وہ حیران ہو گئی، رونے لگی۔ مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ابو پولیس کے پاس گئی، FIR کٹوائی۔ پولیس نے ٹیوٹر کو گھر سے گرفتار کیا۔ میں ابھی بھی ڈر رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گئی اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے دوائیاں دی گئی۔ میں چند مہینوں میں ٹھیک ہو گئی۔ ملزم ٹیوٹر عمر قید ہو گئی۔ اب میں 35 سال کی ہو گئی ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں پہلے دن ہمت کر کے اور اپنے والدین کو سارا کچھ بتا دیتی۔ آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تمام افراد سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ اپنی بچوں کو جہاں بھی پڑھائیں ان پر اور پڑھانے والوں پر پوری نظر رکھیں۔ زندگی پر ایک بوجھ لے کر زندگی ماں باپ اور بچوں کے لیے بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ مزید سچی کہانیوں کے لیے کہانی زونوں کو سبسکرائب کیجیے۔